السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیل صاحب، اس میں لکھا گیا ہے کہ بھارتیہ دودھواس کے ہندو ادھیکاری کعبہ میں پرویش کر رہے ہیں۔ جلدی ہی جولائی 2024 میں غیر مسلموں کو کعبہ جانے کی انومتی دی جائے گی۔ یا اللہ کچھ ایسا کر کے عربوں کو عقل ٹھکانے آ جائے۔ جہاں ہمارے نبی نے اپنے خاندان کی اور صحاباؤں کی قربانیاں دے کر غیر مسلم کو نکالا تھا، آج یہ لوگ وہیں پاک سرزمین پر بلا رہے ہیں۔ والسلام علیکم۔ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عرب کے ساتھ ساتھ عجمیوں کو بھی عقل سلیم عطا فرما اور انہیں عقل دے دے۔ یہ جھوٹوں، مکاروں، فریبکاروں، دھوکے بازوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ غالباً یہ ڈاکٹر ہیں وسیم دیوبندی، غالباً ان کا نام ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ حسد کی آگ میں جل کر بتاؤ کیا ملا تم کو، اگر جلنا ہی تھا تو چراغوں کی طرح جلتے۔ یہ ہندوستان پاکستان کے اندھے جاہل حسد کی آگ میں اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرنے والے ہر نئے دن، ہر آنے والا دن، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر مسلمانوں کو بدگمان کرتے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب کی حکومت کو لے کر، یہاں کے فیصلوں کو لے کر، اور ایسی جھوٹی باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ بدگمان ہو جائیں اور سعودی عرب کو کراہیت کی نگاہ سے آپ دیکھنا شروع کر دیں۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، فلعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ انہوں نے ہندی میں بتایا ہے۔ میں آپ کو اصل میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گشت کر رہی ہے جس میں ایک ڈیلیگیشن کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا گیا، اور وہاں ایک آدمی داخل ہوتا ہے اور وہ ہاتھ جوڑ کر ایسے داخل ہو رہا ہے، اور نیچے اس کے لکھا گیا ہے ہندی میں، جو انہوں نے دوتاواس کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ایمبیسی کے ہندو سفارتکاروں کو کعبہ مقدسہ میں داخلے سے سعودی حکومت نے نواز دیا ہے۔ یہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جولائی 2024 میں یہ اجازت عام ہونے والی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان پر وحی آئی ہے، اور ایسا لگتا ہے جھوٹوں پر اللہ رب العالمین نے شیطان کے، یہ جو شیطان ہے نا، شیطان ان کو اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ وہی پہنچا کر دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ جی ہاں، یہ دراصل چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے حوالے سے۔ ان کی یہ ویڈیو ہے، آپ اگر اسے سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، پاکستانی پروٹوکول آپ سرچ کریں اور ٹک ٹاک پر آپ کو یہ ویڈیو نظر آئے گی، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک آدمی اس طرح سے داخل ہوتے ہوئے کعبۃ اللہ کے دروازے سے وہ اندر داخل ہوا ہے اور اس نے جھک کر ایسے سلام کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس ویڈیو میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ داخل ہونے والا ہندوستان کا ہے یا پاکستان کا ہے، بلکہ اگر آپ سرچ کریں گے پاکستانی پروٹوکول یا چیف آف دی آرمی اسٹاف، جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر رہے ہیں یا جو ہیڈ آف دی آرمی رہے ہیں، جب ان کے ڈیلیگیشن کو کعبۃ اللہ میں داخلے کی اجازت سعودی عرب نے اس بنیاد پر کعبۃ اللہ میں داخلے کی اجازت ملتی ہے کہ وہ ہائیلی ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں، ان کا پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بیت اللہ میں اسپیشل پروٹوکول کے تحت اندر داخل کیا جاتا ہے، جبکہ بڑے اعلیٰ عہدیدار حکومتوں کے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے ان کو نہ نوازیں تب بھی آپ کو تکلیف، اور اگر نواز دیں تب بھی آپ کو تکلیف۔ تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ کو کس طریقے سے راحت ملے گی۔ آپ نے کچھ دنوں پہلے ہی سنا ہوگا کہ سعودی حکومت کی ایک عورت جھنڈا لے کر اپنے آپ کو دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ حسن، جمال حسن پوری دنیا کا بیوٹی کنٹیسٹ میں حصہ لے رہی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا، اس عورت کا اپنا پروپیگنڈا تھا۔ اور مس یونیورس کنٹیسٹ جو آرگنائز کرتی ہے آرگنائزیشن، انہوں نے کہا کہ یہ عورت جھوٹی ہے اور اس نے دعویٰ جھوٹا
کیا ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے بارے میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ گیتا پڑھائی جانے لگی ہے اداروں میں، یہاں کے نصاب میں، وہ بھی کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ جناب سعودی عرب میں شراب کی دکان کھلی ہے۔ آج 14 تاریخ ہے اپریل کی 2024، ابھی تک سعودی عرب میں کوئی بھی شراب کی دکان نہیں کھلی ہے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ بھی جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔ اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ بجائے اس کے کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کوا لے اڑا کان، تو آپ کان کو نہیں دیکھتے، کوے کو دیکھنا شروع کر دیتے، ارے کوے کو ارے بھائی اپنے کان کو دیکھ لیا کرو۔ تو آپ جو عرب کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، آپ اپنے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ان انڈین اور پاکستانیوں کو عقل سلیم عطا فرما۔ جو بیماریاں آپ کے ملک میں زیادہ پائی جاتی ہیں ان کی آپ کو فکر ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو اپنے گھر کی فکر ہونی چاہیے۔ اب سعودی حکومت نے یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ یہ ہندو سفارتکار ہیں؟ ہندو سفارتکار نہیں ہیں، یہ پڑوسی ملک کے ہمارے پاکستانی جو چیف آف دی آرمی اسٹاف تھا، ان کے ڈیلیگیشن کو اجازت دی گئی تھی اور وہ حرم میں یا کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے چونکہ اس نے ہاتھ جوڑ کر ایسے کیا، او بھائی ہاتھ جوڑنے والے ہمارے ہاں مندروں پہ جس طریقے سے ہاتھ جوڑ کر سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ایسے آپ کو درگاہوں پر بھی مل جائیں گے۔ انڈیا میں بھی آنکھ کھول کے دیکھ لو، کبھی درگاہ پہ جا کے جب آپ دیکھو نا عقیدت کی اور تعصب کی اینک اتار کے، تو ساری چیزیں آپ کو بہت صاف ستھری نظر آ جائیں گی۔ بلکہ میری ایک ویڈیو بھی ہے، جنید جمشید نے جب پوری دنیا کو معافی نامہ اس نے ریکارڈ کروایا تھا، تب اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ تو ہاتھ جوڑنا مسلمانوں کے یہاں بھی کوئی ایسا معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ معافی مانگنے کے لیے کسی کے بھی حضور میں ہاتھ جوڑنے کو، کیونکہ یہ ہندوستانی پاکستانی ثقافت سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ آدمی جو بیت اللہ میں داخل ہو رہا ہے، یہ ہندو سفارتکار نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستانی جو وزارت داخلہ کے ڈیلیگیشن کا یا وہاں کے ایک اعلیٰ منصب پر جو ڈیلیگیشن آیا تھا، ان کو پروٹوکول کے تحت حرم میں داخلے کی یا کعبۃ اللہ میں داخلے کی اجازت دی تھی۔ سعودی عرب نے ہندوؤں کے لیے آپ جو پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں نا، دیکھیں دو چیزیں سمجھنی چاہیے۔ ایک ہے کعبۃ اللہ جو حدود حرم ہے، اس میں حنفی مذہب میں اس بات کی اجازت موجود ہے کہ وہاں سے غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے، یہ حنفی مذہب، اور یہ سارے کے سارے ہمارے بھائی اسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ بہت بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حالانکہ حکومت سعودی عرب کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم یہاں سے داخل ہو یا غیر مسلم حدود حرم پار کر کے وہاں اگر پتہ چل جائے تو اس کی خلاف تعذیبی کارروائی بھی کی جاتی ہے اور اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ البتہ مدینہ منورہ میں شریعت کے لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، تو آپ کو یہ جو جھوٹی خبر ملی ہے، اس پر آپ زیادہ بدگمانی کا شکار نہ ہوں، بلکہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان عجمیوں کو عقل سلیم عطا فرما، ان مشرکوں کو، ان حاسدوں کو، ان بیماروں کو اللہ شفایابی عطا فرما۔ اور یہاں کے یہ تو اسلام کا قلعہ ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ حرمین کے تقدس کو جو پامال کرے گا، اللہ رب العالمین اسے نشانہ عبرت بنائے، اور اللہ تعالیٰ خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے فرزند شہزادہ محمد بن سلمان ابن عبدالعزیز حفظہم اللہ کو پوری مسلم امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کے فیصلے کرنے والا بنائے، اور ان سے اچھے فیصلے ہوں تاکہ ہم امن اور سلامتی جو یہاں اس ملک میں بس آپ مشاہدہ کرتے ہیں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ایسی ہی امن اور سلامتی آپ کے ملک میں بھی ہو جائے تو آپ سونے ایسی زندگی گزارو، دعا دیا کرو گے واللہ سعودی عرب کو۔ تو سعودی عرب ایک نمونہ ہے، ایک قلعہ ہے، اور اس قلعے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ جو جھوٹی خبر آپ تک پہنچی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو بھائی میرے،
یہ سعودی سفارت، یہ ہندوستانی سفارتکار نہیں ہیں، یہ آپ کے پاکستان کے ڈیلیگیشن کے افراد ہیں جو کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ساتھ یہاں پر آئے تھے، اور ان کو ایک خاص پروٹوکول کے تحت بیت اللہ کے اندر داخلے کی اجازت دی جاتی ہے، تو یہ مسلمان ہیں۔ اب آپ کو تکلیف یہ ہے کہ سعودی عرب، حالانکہ ان ایام میں جبکہ ہم گزر رہے ہیں بہت ہی کرائسس، بہت ہی ایک دوسرے پر حکومتیں حملہ آور ہو رہی ہیں، ایسے میں اگر آپ امن اور سلامتی کی دعا نہ کریں اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عرب کو عقل سلیم عطا فرما، تو بھائی عرب کو بھی عقل سلیم عطا فرما، اور ان عجمیوں کو بھی، ان گونگے بہروں کو بھی عقل سلیم عطا فرما، جو خود کوڑے کے ڈھیر پر بسے ہوئے ہیں، لیکن سعودی عرب کی صاف اور شفاف دیوار پر ایک ذرا سا بھی دھبا نظر آتا ہے نا، تو دوربین سے وہی جھانک لیتے ہیں اور اس کو پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو اپنی گندگی نظر نہیں آتی۔ اپنی گندگی کو صاف کیجئے محترم۔ تو یہ جھوٹی خبر ہے، بے بنیاد خبر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امن اور سلامتی عطا فرمائے، ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس طرح کے جھوٹے اور مکاروں کو جو سعودی عرب کے خلاف بدگمانی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی شر سے اللہ محفوظ فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔